بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو وتھ آفتاب علی بیگ میں آپ تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک اور نشست، ایک اور مہمان، اور وہ بھی چترال گرم چشمہ سے ان کا تعلق ہے، اور مبارک شاہ صاحب کا بیسیکلی اگر ہم اس کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کی ایک علمی شخصیت اور ایک ہمگیر شخصیت، تو چترال کندوجال سے کیسے اٹھے، پھر کہاں کہاں گئے، اس کے بعد پھر اسلام آباد اور وغیرہ، اس کے بعد پھر ہم امریکہ تک کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک مذہبی اسکالر بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو سر کی شخصیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو کوشش کریں گے ان ساری چیزوں کو سم اپ کرنے کی، اور یہ کہانی ان کی اپنی زبانی۔ سر آپ کا بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو آفتاب علی بیگ صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ باقی جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میں اپنے کم میموری کے حساب سے جو کچھ ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہے اس تقریباً 84 میں نے ماسٹر کرنے کے بعد واپس چترال آیا۔ چترال آ کے اپنے سوشل ورک اور علمی خدمات اور ٹیچر ایجوکیٹر کی حیثیت سے اور وائس کی حیثیت سے میں نے تقریباً پوری چترال کو وزٹ کیا ہے، پوری چترال گھوما ہوں۔ اور اس زمانے میں 2000 سے بیفور کوئی تھا ہی نہیں، ایجوکیشن لیول پہ اتنا ہائی نہیں تھا، چند لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، گریجویٹ تھے، پوسٹ گریجویٹ تھے، باقی اسکول بھی اتنے نہیں تھے۔ اور جن زمانے میں میں نے تقریباً 70 میں میڈل کلاس پاس کرنے کے بعد چترال کے ہائی اسکول میں، ہمارے گرم چشمہ میں ہائی اسکول بھی نہیں تھا، ایک ہی میڈل اسکول تھا ہمارے زمانے میں۔ تو 70 میں نے میڈل پاس کرنے کے بعد 71 72 میں نے میٹرک پاس کیا، اور کرنے کے بعد پھر 73 میں ہم لوگ کراچی چلے گئے فادر ایجوکیشن کے لیے، اور یہاں کوئی ذریعے ہی نہیں تھے۔ اسکول ایک ہی اسکول تھا اس زمانے میں گرم چشمے میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پڑھتے تھے وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا تھا، ٹوٹل میزان اسٹوڈنٹ کی تعداد ہوتی تھی 80 پوری گرم چشمہ۔ آج گرم چشمہ کے اندر میرے خیال میں AKES کے کوئی 8 سے 10 اسکول ہیں، اور پرائیویٹ اسکول ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے خود بنایا ہے۔ پامیر پبلک اسکول ہم لوگوں نے خود اس کی بنیاد رکھی تھی، اور دوسرے بھی ان کو دیکھا دیکھی 2-4 اور پبلک اسکول ہیں وہ انگلش میڈیم کے، اور گورنمنٹ کے ہر گاؤں میں اسکول ہیں۔ ابھی میرے خیال میں جس زمانے میں پوری گرم چشمے میں ہم لوگ ٹوٹل میزان قاعدہ سے لے کر 8ویں کلاس تک کوئی 80 اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، اور آج میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد سے ہوں گے۔ سر آپ جو بتا رہے ہیں 90s 70s کی ہی بات کر رہے ہیں، تو سر اس وقت کا چترال یا اس وقت کی دنیا، جس طرح بتا رہے ہیں اسکول ایک ہے، 80 کی تعداد آپ کی، مطلب وہ بھی 8 کلاس تھا، حالانکہ ابھی تو 2 کلاسز کو ملائیں تو A B کر کے 80 ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ تو رہا ہیں۔ کیا فرق نظر آتا ہے سر، کیا مشکلات تھی؟ بیٹا میں آپ کو بتا دوں کیا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بجلی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، آج ہر ایک گاؤں میں 2-2 3-3 لائنیں ہیں بجلیوں کی، بجلی گار وہاں آتے تھے، اور خصوصاً کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے جو ہمارے چترالی زبان میں کھون کہتے ہیں، چترالی لوگ سب جانتے ہیں، ہم کھون پہن کے اسکول آتے تھے۔ پھر بہت بعد میں 6 7ویں میں آ گئے تھے تو پلاسٹک وہ نکلے، پلاسٹک جوتے، تو ہم بہت خوش ہوئے ان کو دیکھ کے، پلاسٹک دیکھ کے۔ اور یہ بات آپ اندازہ لگا لیں اس زمانے میں ہمارے باپ وغیرہ، ابو وغیرہ اور دوسرے رشتہ دار جب کچھ سودا سلاف لینے کے لیے چترال آتے تھے تو 3 دن میں پہنچتے تھے واپس۔ 3 دن گرم چشمہ سے سفر کر کے سنڈسٹ کے جگہ ہے وہاں، میں نے خود جب بچپن میں دوسری کلاس میں تھا اپنے ابو کے ساتھ میں چترال گیا تھا چترال جاننے کے لیے، اور سنڈسٹ میں جا کے وہاں کوئی ہوٹل ہوتے تھے، ہوٹل میں رات گزارتے تھے، وہاں سے چترال جا کے سودا اسلاف لے کے پھر واپس وہاں رات گزارتے تھے، تیسرے دن گاؤں میں پہنچتے تھے۔ چیزیں اگرچہ بہت سستی تھیں، پیسہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، کہ سورس آف انکم ہی نہیں تھے، کوئی ملازمت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ میرے گاؤں میں کوئی 50-60 فیملی کا گاؤں ہے، میرا گاؤں کندوجال نام کا۔ میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا، جب اسکول سے چھٹی ہو کے گھر پہنچا تو میرے گھر میں میرے ابو کے کچھ دوست لوگ آئے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، تو ان لوگوں نے کہا یار کیوں اپنے بچے کو خواہ اس کو اتنا خرچہ کر کے تعلیم اس کو دے رہے ہو، اس کی جگہ اس کو اپنے پاس دیکھو، بیل بکریاں چرائے گا، آپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرے گا۔
تو میرا دل بھی خوش کہ کاش میرا ابو مجھے اسکول سے ڈراپ آؤٹ کر دیتے. سائنس نہیں جائے پوری گاؤں میں اکیلا اسکول جاتا تھا تو عجیب سا لگتا تھا. میرے جتنے بھی سارے میرے ہم عمر بچے تھے وہ سب بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ جایا کرتے تھے. تو میرا بھی دل کرتا کہ کاش میں بھی جاؤں ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے. تو وہ ریزن کیا دیتے تھے وہ آپ کو بتاؤں. سب سے کہنے کی بات یہ ہے کہ یار ہمارے گرم چشمہ میں ایک تحصیلدار ہے, ایک گودام کلارک ہے, 5-6 ٹیچر ہیں, وہ سب آلریڈی لوگوں نے لیا ہے. ہمارے یہ بچے میٹرک پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ لوگوں کی سوچ اتنی محدود تھی. آج تو سینکڑوں کی تعداد سے بچے بچیاں گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ کرتے ہیں, میٹرک بھی کرتے ہیں, ان کے لیے جاب بڑے پڑے ہیں, کوئی بے روزگار نہیں ہے. مطلب لوگوں کی سوچ اتنے محدود تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ 4-5 پوسٹیں گرم چشمہ میں ہیں, ایک تحصیلدار ہوتا ہے, ایک تحصیل کلرک ہوتا ہے, ایک گودام کلرک ہوتا ہے, 5-6 کوئی ٹیچر تھے. انہوں نے کہا آلریڈی وہ لوگ وہاں لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارے بچے پڑھ کے کیا کریں گے؟ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کا سوچ تھنکنگ لیول اتنا محدود تھا. تو تبدیلی کہاں سے آئی ویسے سر؟ کیا سمجھتے ہیں آپ جو آپ چترال کی بات کر رہے ہیں؟ 8ویں میں آپ چترال آئے. چترال میں کیا ہے کہ آہستہ آہستہ بھٹو کی گورنمنٹ آ گئی. پھر اس زمانے میں کافی ترقیاتی کام ہو گئے. لوگ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی. ہز ہائنس چترال تشریف لائے 76 کے اندر. انہوں نے اسکولوں کی بنیاد رکھی, فیمیل ایجوکیشن کی بنیاد وہاں رکھی. ہمارے ایریا میں پراپر چترال کے اندر گرلز ہائی اسکول تھا, جوش کے اندر گرلز ہائی اسکول تھے. ہمارے ایریا میں فیمیل ایجوکیشن تھا ہی نہیں, کوئی نہیں تھا. تو اسکولوں کی بنیاد رکھ دی گئی. آج جو گرم چشمہ کے میرے اپنے گاؤں کے اسکول تھے خان ہائی اسکول اویر, اس سے نکل کے 80 کے اندر اس کی بنیاد رکھی تھی. اسی اسکول سے نکل کے سنگڑوں بچے ابھی کوئی ٹیچر رہے. میں خود ابھی پشاور میں آ کے دیکھا. میں 90 سے پہلے جب پشاور میں رہتا تھا, میرا یہ گھر تھا اس زمانے میں, تو وہاں جاتے تھے کوئی ایک چترالی, کوئی میل فیمیل نرس کوئی نہیں تھا. آج کل میں خصوصاً علاج کے سلسلے میں وہاں سے یہاں آیا ہوں, وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. تو 80% نرسز خدمت انجام دے رہے ہیں انسانیت کی. ہماری بچیاں وہاں آ کے خدمت کر رہی ہیں. جاب ان کے پاس ہے, اچھی پوسٹ میں 16 میں ہیں, 17 میں ہیں. پھر ان کو دیکھا جائے کہ لڑکوں نے بھی, کیونکہ جو اسکول تھے نہیں تو ترقی کیسے کرے گا؟ آج کل اسکول ہیں, کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر کوئی ملازم نہ ہو. پولیس میں جاتے ہیں, اسکاؤٹ میں جاتے ہیں, جن کے پاس کم تعلیم ہوتی ہے. باقی بچے تعلیم کر کے شہر میں آ کے, آپ پشاور میں یہاں ہی دیکھ لو, اسلام آباد میں دیکھ لو. آپ اسلام آباد میں تو سنگلوں بچے ہمارے وہاں کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں. جاب کی کوئی وہ نہیں, ایجوکیشن ہے آپ کے پاس, کوالٹی آف ایجوکیشن آ گیا. انگلش میڈیم اسکول آپ بن گئے, تو اس کے اندر لوگوں نے پڑھا, شعور آ گیا. پھر ابھی تو انٹرنیٹ آ گیا. سب سے زیادہ جو فاسٹ جو ترقی ہوئی نا, جب سے انٹرنیٹ آیا ہے, سوشل میڈیا آ گئی ہیں, لوگ وہاں سے دیکھا دیکھی دیکھ کے, کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہو گیا ہے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے 5 منٹ کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے گاؤں میں بیٹھ کے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. یار لوگ چترال میں کیا ہوتا تھا یا گرم چشمہ پراپر میں کیا واقعہ ہوا 2-3 دن کے بعد گاؤں میں ہمیں پتہ چلتا تھا. لوگوں کا آنا جانا اتنا نہیں تھا. لوگ چھوٹی موٹی کھیتی باڑیاں لوگوں کے پاس ہیں, کھیتے ہیں, زمینوں میں کام کرتے تھے. تو آج کل لوگوں کے اندر شعور آ گیا. شعور خود بخود وقت کے حساب سے آتا ہے. اسپیشلی میرے خیال میں 2000 کے بعد تو ایک ڈراسٹک چینج آ گیا, بہت زیادہ تبدیلی آ گئی. اب میں آ کے دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں.